بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کر سکے۔ مال بے شک تھوڑا تھا، لیکن اس کے اندر خلوص، اس کے اندر اللہ کی رضا، اللہ کے راستے کے اندر وہ کام کرنا، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ کہہ دیا کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت، آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ثبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر وقت ہر محاذ میں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے جب مدینہ کے اندر جنگ کے لیے گئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے اندر رکھ دیا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ہجرت کا حکم دیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خواہش تھی کہ آقا علیہ السلام ہجرت کے لیے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آئے تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر جائیں۔ اور سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کے لیے اونٹنی تیار کی ہے وہ خود اپنے گھر سے تیار کی، خود پاری ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھر اللہ کی کتاب کیوں نہ آوازیں لگائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مہاجرین میں سے اول تھے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اگر یہ اللہ کے راستے میں نہیں، اللہ کی راہ میں نہیں تو پھر یہ عمل قابل قبول نہیں۔ اگر یہی عمل آج کا مسلمان اس کو بھی ہجرت کرنا پڑے اسلام کے لیے پھر تو درست ہے، اگر وہ دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو وہ درست نہیں۔ اگر وہ اسلام کے لیے، دین کے بول بانے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اگر وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، صرف دنیا ہی اس کو مل کر رہے گی، دین نہیں ملے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کرتے جا رہے ہیں، اور کبھی آقا علیہ السلام کے آگے ہیں، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی پیچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر کیا وجہ ہے؟ کبھی آگے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں آ جاتے ہو، کبھی بائیں آ جاتے ہو، کبھی پیچھے چلے جاتے ہو، بے چینی کا عالم ہے، کیا وجہ ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرنے پر یہ فرما دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا میں آگے آ جاتا ہوں، دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا میں دائیں طرف سے آ جاتا ہوں، دشمن بائیں طرف سے حملہ کرے گا تو میں بائیں طرف سے آ جاتا ہوں۔ اگر مجھے خدشہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے آ سکتا ہے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت
اور کس کی رضا کے لیے؟ سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے لیے۔ مال بھی دیا تو بے دریغ دیا، جان بھی قربان کی، جان بھی نچھاور کی تو بے دریغ کر دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور غزوہ احد کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہی دو خلفائے اول اور خلیفہ ثانی دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک جاتے ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، آقا علیہ السلام ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نچھاور کرنے والے کس کے لیے؟ صرف اللہ کے رضا کے لیے۔